اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزدار کے سامنے جب کھانا آئے مگر وہ روزہ افطار نہ کرے تو وہ کیا کہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کر لے۔ اگر وہ روزدار ہو تو دعوت کرنے والے کے حق میں دعا کر دے، اور اگر روزے میں سے نہ ہو یا نفلی روزہ ہو اور اسے توڑ لے تو دعوت کھا لے۔ مسلم شریف۔ علماء اکرام نے کہا ہے کہ فل یصلی کے معنی ہے کہ وہ دعا کر دے، اور فل یطعم کے معنی ہے کہ کھا لے۔ فائدہ: نفلی روزہ شرعاً توڑنے کی اجازت ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اس لیے دعوت ملنے پر روزہ توڑ کر بھی دعوت کھا لینا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی روزہ توڑنا پسند نہ کرے تو دعوت دینے والے کے حق میں بھلائی و برکت کی دعا کر دے۔ لیکن ایسی دعوتیں قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے جن میں بیجا خرچ، بیہودہ غیر شرعی رسموں اور اللہ کی نافرمانی کھل کر کی جاتی ہے، جیسے شادی بیاہ، منگنی، ولیمے اور سالگرہ کی تقریبات وغیرہ میں ہوتا ہے۔ ان کا بائیکاٹ بڑا ضروری ہے، ورنہ شریک ہونے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی لگ جائے تو اس کو کیا کہیں؟ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ 5ویں تھے، یعنی کھانے میں آپ کے علاوہ 4 آدمی اور تھے، تو ان کے ساتھ ایک چھٹا آدمی اور شامل ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرنے والے کے دروازے پر پہنچے تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو، اور اگر چاہو تو واپس چلا جائے۔ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، بلکہ میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: بنا دعوت کے اس طرح طفیلی بن کر دعوت میں شریک ہونا غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن دعوت دینے والے سے اجازت لے لی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اجازت طلب فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والے بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔